فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو انسان روزانہ کی بنیاد پر میری ذات پر 50 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جس انسان کو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے چھو لیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ مبارک مس ہو گیا، مجھے نہیں لگتا کہ اس کو پھر جہنم کی آگ چھوئے گی۔ تو کیوں نہ ہم بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والے بن جائیں۔ حضرت سیدنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے گھر میں چور داخل ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ اس نے بڑی کوشش کی کچھ ڈھونڈنے کی، پر اس کو کچھ نہ ملا۔ جب وہ جانے لگا تو میں نے کہا کہ اگر تم چور ہو تو گھر سے کچھ نہ کچھ لے کر جاؤ گے۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ ڈھونڈ رہا تھا تو اس کو صرف لوٹے کے سوا کچھ نہ ملا، لیکن جب اس نے مجھے جواب دیا، اس نے کہا کہ گھر میں تو مجھے کچھ نہیں ملا سوائے لوٹے کے۔ آپ نے فرمایا کہ لوٹا اٹھا، وضو کر اور کمرے میں داخل ہو جا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز نفل ادا کر، تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ضرور لے کر جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ اس نے وضو کیا، کمرے میں داخل ہوا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نماز پڑھنا شروع ہو گیا۔ فرماتی ہیں کہ جب وہ مصلی پر کھڑا ہو گیا تو میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے پیارے پیارے اللہ، اے میرے پروردگار اللہ، میرا کام تھا اس بندے کو تیری بارگاہ میں کھڑا کرنا، میرا کام تھا اس بندے کو تیری بارگاہ میں حاضر کرنا، تیری بارگاہ میں پیش کرنا۔ یا رب العالمین، اب تیرا کام ہے اسے قبول فرمانا۔ سبحان اللہ۔ فرماتی ہیں میں نے یہ دعا کی اور وہ بندہ پوری رات رب العالمین کی بارگاہ میں عبادت کرتا رہا۔ جب میں نے صبح سحری کے وقت جا کر دیکھا، فرماتے ہیں کہ وہ سجدے کے اندر تھا اور اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہا تھا اور اپنے نفس کو ملامت کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اے میرے نفس، پوری زندگی جو تو لوگوں کے سامنے گناہ چھپاتا رہا، بروز قیامت اگر اللہ کریم نے مجھ سے پوچھ لیا کہ اے میرے بندے، جو گناہ تو لوگوں کے سامنے چھپاتا رہا، کیا مجھ سے تجھے شرم نہیں آئی تھی؟ تجھے حیا نہیں آئی؟ تو میں کیا جواب دوں گا؟ فرماتی ہیں کہ مزید اپنے نفس کو ملامت کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ جب میں گناہ لوگوں کے سامنے چھپاتا ہوں تو بروز قیامت رب العالمین کی بارگاہ میں کیسے پیش کروں گا ان گناہوں کو؟ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے بھائی، رات کیسے گزری؟ اس نے کہا کہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر عاجزی و انکساری کے ساتھ کھڑا رہا، اللہ کریم نے میرے گناہ بخش دیے ہیں، میرے گناہ بخش دیے ہیں اور مجھے معاف فرما دیا ہے۔ فرماتی ہیں کہ وہ پھر کھڑا ہوا اور اپنے چہرے کے اوپر شرمندگی کے آثار لے کر چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا کہ یا رب العالمین، اے میرے پیارے پیارے اللہ، جو تیری بارگاہ میں کچھ لمحے کے لیے کھڑا ہوا، تھوڑی سی گھڑی کھڑا ہوا، تو نے اسے تو قبول فرما لیا، میں کب سے تیری بارگاہ میں کھڑی ہوں، کیا تو نے مجھے بھی قبول فرمایا؟ اللہ اکبر۔ فرماتی ہیں کہ اچانک سے میرے کانوں میں آواز آئی کہ اے رابعہ، اے رابعہ بصریہ ادویہ، میں نے اسے قبول کیا ہے تو صرف تیری وجہ سے قبول کیا ہے، میں نے اسے قبول کیا ہے تو صرف تیری وجہ سے قبول کیا ہے۔ تو کسی نے کیا خوب کہا
نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ہماری زندگی کا کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی وقت اگر اللہ کے ولیوں کے ساتھ گزر جائے، ان کی صحبت کے اندر گزر جائے، وہ چاہے جائے کہ کسی نہ کسی طرح بھی ہو، تو ان کا اثر ہماری زندگی کے اوپر ضرور پڑتا ہے۔ کہ اگر اللہ کریم نے ہمارے نصیب میں ہدایت لکھی ہے تو آپ کوشش کیا کریں کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کے ساتھ وقت گزارا کریں، ان کے ساتھ بیٹھا کریں، علماء کرام کی صحبت اختیار کیا کریں، تاکہ اللہ کریم ان کے صدقے ہماری بھی بخشش فرما دے اور ان کے صدقے ہمارے درجات بھی بلند فرما دے اور ہمارے گناہوں کو مٹا دے۔ تو کیوں نہ ہم بھی اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں، رب العالمین کی بارگاہ کے اندر عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنے گناہوں کے اوپر شرمندہ ہوں، تو اللہ کریم ہماری بخشش فرما دے گا اور اللہ کریم ان کے صدقے ہمارے درجات بھی بلند فرما دے گا۔